اللہ الرحمن الرحیم 8ویں پارے میں سورہ نعم کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا 9 مسلسل احکامات بیان کرنے کے بعد کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہا اللہ نے کہ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ راہ ہے میری اور سیدھی راہ۔ یہ جو انا کا لفظ آیا ہے اس کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور لفظ ہے جو کہ معمولی سی فکر کے بعد سمجھ میں آ سکتا ہے، اور عرب اپنی زبان میں انا کے بعد اور ہاذا سے پہلے ایسے مواقع پر ایک بات کہتے ہیں، اور یہ کہ وَأَنَّا، اور یہ کہ کل آپ کہہ دیجئے، وَأَنَّا، اور یہ کہ آپ کہہ دیجئے ہَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری راہ ہے جو سیدھی ہے۔ اور اللہ تعالی نے ہَذَا کے لفظ سے اشارہ فرمایا ہے جو پیچھے سارے 9 کے 9 احکامات گزر چکے کہ ان 9 پر تم نے قائم رہنا ہے، اور ان کی تعریف بھی بیان کر دی کہ دیکھو وہ راہ ایسی ہے جو مستقیم ہے، پکی ہے، اس میں استقامت ہے، اور پھر فرمایا کہ فَاتَّبِعُوهُ، پیروی کرو اس راہ کی۔ تو یہ 10 جو احکامات اللہ تعالی نے اس سے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، یہ 10واں حکم ہے جس کے بعد وہ پورے ہو گئے۔ اسی لیے ان 3 آیات کے متعلق جو پیچھے گزر چکی ہیں اس سمیت، بلکہ آپ دیکھیں گے تو 150 نمبر کے بعد جو 51، 52 اور 53 نمبر، یہ تینوں آیات جو ہیں ان میں اتنا کچھ آ گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اور سیدنا آدم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان سب کو اللہ نے یہ احکامات دیے تھے، ان میں سے کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو کسی بھی نبی کے دور میں کینسل ہو گیا ہو۔ یعنی یہ 10 کے 10 حکم ایسے ہیں جو کائنات میں شروع سے رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور اسی لیے اس کے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو وہ یہ پڑھ لینا۔ یہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ان آیات پر بیعت کے لیے ہمیں ارشاد فرمایا، بلایا، اور آپ نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو ان 3 آیات پر میری بیعت کرتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اور دیکھو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ مت چلنا کئی راہوں پر، پھر کیا ہوگا تفرق بکم، پھر ہم تم کو الگ الگ کر دیں گے، عن سبیلہ، اللہ کی اپنی راہ سے، یعنی تم لوگ اللہ کی راہ سے پھر جاؤ گے جب تم مختلف راستوں کو، مختلف راہوں کی پیروی کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ سارے ہی دین سچے ہیں یا سارے ہی دین ٹھیک ہیں اور جس دین پہ چاہے انسان عمل کر لے، اللہ نے اس چیز کو یہاں رد فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ، اور یہ وہ وصیت ہے جو اللہ تعالی نے تمہیں کی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ یہ اللہ نے تم سے کہہ دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ تو کل یہ بات عرض کر دی تھی کہ ان تینوں آیات کے آخر پہ 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تعقلون آیا تھا پہلے، اور اس سے پہلے اس کے بعد تذکرون آیا تھا، اس کے بعد تتقون آیا تھا، اور تینوں کے مجموعے کا نام ہی دین ہے۔ اللہ تعالی نے بتایا کہ آبائی رسوم کو چھوڑ دو اور عقل اور سمجھ سے کام لو، اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہی کہ دیکھو غفلت ہو جاتی ہے، انسان ہے، اس غفلت کو دور کرو، اور آخر پر کہہ دیا کہ تتقون، اللہ سے ڈرنے والے رہو۔ جتنا بھی تقوی انسان میں آتا جاتا ہے اتنا ہی خدا کے احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے سہل اور آسان ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لو کہ ہم نے اس سے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی تھی۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے یہ 10 احکامات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ نے وہ کتاب بھی عنایت فرمائی تھی۔ ایک بات تو اس پہ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیوں کہا ہے، کیونکہ یہ مکی آیات ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بھی چونکہ یہودیوں کا آنا جانا مدینہ منورہ سے رہتا تھا اور پھر مکی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے، نام سن رکھا تھا، یہ سب کی سب چیزیں ان کے علم میں تھیں، اس لیے اللہ تعالی نے خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا تاکہ خدا انہیں بتائے کہ یہ جو تم مذہبی طور پر متاثر ہو یہودیوں سے اور تمہارا خیال ہے کہ بہت بڑے لوگ ہیں اور ان کے پاس ایک آسمانی مذہب ہے، دین ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو دیکھو وہ بھی کوئی مختلف چیز نہیں ہے، وہ بھی یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اس کتاب میں بھی یہی 10 احکامات اللہ نے نازل فرمائے تھے جو کہ یہ ہیں، اور یہ وہ تم اس پر عمل کرو، ان کی بات مانو گے، اپنے شہر، اپنے جگہ، اپنے خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسی خاندان کے قریش کے ایک فرد ہیں، بنو ہاشم کے ہیں، تو تم بھی انہی چیزوں کو پالو گے جس چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پایا ہے۔ تو اس لیے اہل مکہ میں چونکہ مشہور و معروف ہستی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اسی وجہ سے اس بات پوری ہو گئی کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات جو تم انہیں بڑا آدمی تصور کرتے ہو، تو تمہارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہی کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو پاک کیا بتوں سے، تو وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بت ملے، حضرت مریم کے بت بھی ملے تھے، کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ شرک پہ تھے، اور جب شرک میں کوئی آدمی ایک معبود سے اللہ سے ہٹ جاتا ہے تو پھر 2 معبود بنائے یا 10,000 بنائے یا 2 کروڑ بنائے، یہ سب کی سب چیزیں اس کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک اللہ کو جب چھوڑ دیا تو پھر جتنی بھی گمراہی میں بڑھتا چلا جائے گا، شیطان اس کی گمراہی کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو مکہ والے حالانکہ نبوت کے قائل ہی نہیں تھے، لیکن علیہ باللہ چونکہ وہ خدا کی بیٹیوں کے قائل تھے، اور ادھر سے عیسائی حضرت مریم کے لیے اور بہت سی خرافات کہتے تھے، تو وہ بھی ایک بت تھا جو بیت اللہ میں رکھا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب عیسائیت سے بھی واقف تھے، یہودیت سے بھی مکہ والے واقف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دی تھی، اور اس میں بھی یہی 10 احکامات تھے جو تم پڑھتے ہو۔ دوسری بات مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں سما کا مطلب کیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ سما کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ترتیب نہیں ہے جسے اللہ نے ذکر کیا ہو کہ یعنی یہ 10 حکم مانو، سما آتینا موسیٰ الکتاب، اور پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ سما کا مطلب پھر جو آتا ہے تو یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان 10 احکامات کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں ایک اور کتاب بھی دی ہوئی تھی، اور یہ احکامات بعض کے نزدیک اسی میں شامل تھے تورات میں، بعض کہتے ہیں تورات کے علاوہ اللہ نے احکامات موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ کچھ بھی ہو، قرآن اتنا کہتا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اس سے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور پھر الکتاب کے بعد لفظ لائے ہیں تماماً، اور تماماً کا مطلب یہ ہے کہ پورا۔ اب اس تماماً کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے، اس لیے مفسرین نے یہاں پر دونوں تفسیریں کی ہیں، اور اس کے دونوں ترجمے بن گئے ہیں کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی تماماً، وہ کتاب مکمل تھی، وہ کتاب پوری تھی، الذی، اور اللہ تعالی نے دی تھی ان لوگوں کے لیے احسنا، جو اس نعمت پر نیکی والے ہوں، یعنی نیکی کرنے والے ہوں، ان کے لیے پوری کی پوری کتاب ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی۔ تو اس لیے کتاب کا اتمام اور کتاب کا پورا ہونا، تورات کی تعریف گویا کہ یہاں ہو جائے گی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تعریف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، الذی، ان لوگوں کے لیے احسنا، جو لوگ عمل کرنا چاہیں اس کتاب پر، تماماً،
ان پر خدا کی نعمت پوری ہو. دو چیزیں ان کے لیے ہو جائیں، ان لوگوں کے لیے. ایک تو یہ کہ احسن، یعنی وہ لوگ، الذی جو ہے یہ الذی جو ہے الذین کے معنی میں ہے، یعنی یہ مانن جمع ہے، یعنی تمام وہ لوگ. اگر لفظی ترجمہ محض کریں گے تو پھر تو ہو جائے گا اس شخص کے لیے جو احسن اچھے کام کرے، اور الذین اگر اسے پڑھیں جو حقیقت میں جمع بھی ہے تو پھر ہو جائے گا کہ ان تمام لوگوں کے لیے احسن جو اچھے عمل کریں تماماً. خدا نے دوسری چیز ان کے ساتھ یہ کر دی تھی کہ تماماً اللہ نے اپنی نعمت ان پر پوری بھی کر دی تھی. ایک تو عمل ان کا اچھا ہو گیا، دوسرے خدا نے ان پہ اپنی نعمت پوری کر دی. تو دونوں ترجمے ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ساتھ ساتھ کتاب دی، پورا فضل فرمایا، پوری مہربانی فرمائی. کس پر؟ الذی، ان لوگوں پر احسن جنہوں نے اچھی طرح عمل کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو یہ کتاب دے دی. وتفصیلا، اور اسی طرح اس کتاب کی تم تعریف دیکھتے ہو، اس کتاب میں تفصیل سے ہم نے حکم بیان کر دیے تھے. ہم نے بتا دیا تھا کہ کیا کیا کام تم نے کرنے ہیں، کیا کیا کام ہیں جن سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ابھی بھی جو تورات ملتی ہے اس کو اگر آپ پڑھیں گے اس میں پورے چیپٹرز ہیں جن میں آیا ہوا ہے کہ فلاں جانور تم نے کھانا ہے، فلاں کو نہیں کھانا، یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے. تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو لوگ تورات کی پیروی کر رہے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. اور پھر اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ اس نبوت کو مانتے. اللہ نے فرمایا کہ لکل شیء، ہم نے ہر چیز کو اس تورات میں بیان کر دیا تھا. بیان ہر چیز کا ہم نے کر دیا تھا. ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ضروری تھیں اس کو بیان کر دیا تھا. کل کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں ہمیشہ تمام اور کل، ہول، ٹوٹل کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھی یہ کمپیریزن جب کرتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تو اس معنی میں آتا ہے. یہ عربوں کے یہاں قاعدہ ہے. جیسے کسی انسان کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس فل پاورز تھیں، تو اب کوئی کہ اچھا جی اس کے پاس فل پاورز تھیں اپنے ملک میں، تو پھر وہ چاند پہ کیوں نہیں چلا گیا؟ تو آدمی کہتا ہے کہ طاقت کا مطلب، پوری طاقت کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانی کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ سب کی سب موجود تھیں. کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ تمہیں میں نے تمام اختیارات دے دیے ہیں اور جو چاہو اس معاملے میں کر سکتے ہو، کسی کمپیوٹر لے لیں اس کے معاملے میں، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ تمام اختیارات دے دینے سے کہ وہ اس کمپیوٹر کے علاوہ سبزی بھی بیچ سکتا ہے. کل کا مطلب کسی بھی زبان میں اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ جو فیلڈ ہے اس میں پوری کی پوری چیز ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جو اس کے علاوہ بھی ہیں. اس لیے قرآن نے یہاں جو کل کہا ہے نا کہ ہم نے تورات میں کل چیزوں کا بیان کر دیا تھا، یہی لفظ قرآن پاک کے لیے بھی آ جاتا ہے کہ خدا نے کل چیزیں اس میں بیان کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے لیے ضروری تھیں، جو چیزیں تمہارے پروردگار کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ضروری تھیں اور جو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی، انسانوں کے لیے ضروری تھی، بس وہ بیان کرتی. یہ تو مطلب نہیں ہے کہ تمام کی تمام چیزیں. اسے سمجھ لینا چاہیے ان حدیث کو بھی جن کی سند ہی اگرچہ بہت کمزور ہے اور ان سے کوئی عقیدہ تو کیا ثابت ہوگا. طبرانی وغیرہ کی بعض روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ پر ایک تجلی کی اور مجھے کل چیزیں معلوم ہو گئیں. اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کل کا مطلب یہ ہو گیا کہ پورے جہان کے علوم مجھے پتا چل گئے، جو آج تک کائنات میں بیت چکا ہے، جو آئندہ ہونا ہے، سب کا سب مجھے پتا چل گیا. یہ مطلب نہیں ہے. اول تو ان احادیث کی سند ہی ٹھیک نہیں کہ ان پر کوئی آدمی اپنے عقیدے کی بنیاد رکھے. اور اگر فرض کر دیجئے اس کل کا مطلب حدیث میں یہی آ گیا ہے کہ ساری چیزیں پتا چل گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سورہ انعام میں یہاں پر کل کا لفظ آیا ہے، جس زمانے میں وہ تجلی ہوئی تھی مکی زندگی میں ساری چیزیں پتا چل گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو باقی پھر قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی ان کے علم میں پہلے ہی سے سارا آ گیا تھا. تو ایسی کچی روایات لوگ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر عقیدے کی بنیاد رکھ لیتے ہیں. یہ بڑی خراب بات ہے، بہت زیادہ بری بات ہے
کہ آدمی کو اول تو حدیث میں روایتی وہ بیان کرنی چاہیے جو صحیح معنی میں علماء ان سے سنی ہوئی ہو یا وہ حدیث پکی ہو، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آدمی عقیدہ جس چیز پر قائم کرتا ہے وہ بہت بڑی چیز ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے، جیسے قرآن پاک ہے یا اس کے ہم پلہ حدیث متواتر آ جاتی ہے، تب جا کر عقیدے کی بنیاد اس پہ رکھی جا سکتی ہے۔ عام روایات پر سے کوئی آدمی عقیدہ ثابت کرنے لگ جائے گا تو یہ بات خطرناک ثابت ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آدمی صحیح معنی میں حدیث پڑھا ہوا ہو تو کوئی ضعیف، کوئی بے بنیاد بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کی تفصیل دے دی۔ یہاں پر کل جو ہے وہ اضافی معنی میں آ رہا ہے، یعنی تمام وہ چیزیں جس کی انسانوں کو ضرورت تھی۔ وَہُدًى، اور اللہ نے اس تورات میں ہدایت بھی رکھی تھی، وَرَحْمَةً، اور خدا نے اس تورات میں رحمت بھی رکھی تھی اپنی، لعلہم، تاکہ وہ لوگ جو تورات پہ عمل کرنے والے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ، بلقاء ربہم، اپنے پروردگار کی ملاقات کے ساتھ، یؤمنون، ایمان لے آئیں، انہیں پورا یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات یقینی طور پر ہونی ہے۔ تو ان کو اللہ نے یہ تورات میں سب کچھ دے دیا تھا جو وہ اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین کریں۔ اور تورات میں ایک تفصیل یہ بھی کی گئی ہے کہ مفسرین میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو 10 احکامات تم نے سنے، 9 تو وہ پورے ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد 10واں حکم آ گیا تھا آیت نمبر 152 میں کہ فتبعوا، کہ تم پیروی کرو۔ یہ 10 کے 10 احکامات جو تھے، مفسرین کہتے ہیں یہ تو ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد خدا نے تورات دے دی تھی۔ تورات کیوں دی تھی؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ یہ لوگ اللہ کی لقاء، اللہ کی ملاقات کا یقین کریں، پورا ایمان ہو جائے کہ اللہ سے جا کر ہم نے ملنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اچھا تم اہل مکہ کے بھی سن چکے، ان کی مشرکانہ رسومات کا بھی، ان کا اولاد کی تباہی بربادی اس کا بھی حال تم نے پڑھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ دیکھو ان لوگوں نے کس طرح غلوں میں اور کس طرح سبزیوں میں اور ہر چیز میں شرک کیا۔ پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تورات کو ہم نے کیوں نازل کیا ہے۔ اب ہم تمہیں کہتے ہیں وَهَذَا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے۔ وَهَذَا کتاب کو تنوین میں لے آئے نا، نکرہ میں، تو مطلب یہ ایسی زبردست کتاب ہے، انزلناہ، کہ ہم نے اتاری۔ اب دیکھو تم آ گئے ہو، تم نے رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، جب تک یہ دنیا قائم ہے مسلمانوں تم رہوگے۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ، یہ ایک ایسی زبردست کتاب ہے، ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے، اس کی گارنٹی دیتے ہیں، یہ کہیں اور سے نہیں آ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، ان کی طبیعت، ان کی باتوں پر تم غور کرو۔ آخر یک بیک ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، غار میں تم سے جاتے ہوئے دیکھتے ہو، صادق ہے، امین ہے، اور وہ وہاں سے واپس آتا ہے اور ایسے شاندار مضامین، ایسی شاندار چیزیں وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آخر کہاں سے آیا؟ اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ اثر ہے جادو کا، اسی لیے ان کا خیال یہ تھا کہ ہر ایک شاعر کے ساتھ ایک جن ہوا کرتا ہے، اور وہ جن اسے سکھاتا ہے شاعری کو، اور اسے کہتا ہے کہ یہ شعر پڑھو۔ تو وہ جنات جو آیا کرتے تھے منتر کرنے کے بعد، اس طرح کی مختلف چیزیں پڑھنے کے بعد، اہل مکہ چونکہ قائل تھے اسی کے، تو وہ کنویں کے مینڈک وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی عظمت ہے اس میں، اور کیسا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا فضل ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، وہ بس اسی پیمانے پہ تولتے رہے۔ انہوں نے کہا اس کے ساتھ بھی کوئی جن ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکالتے تھے وہ کہ جو جنات کا علاج کرنے والا ہوتا تھا، ایسے طبیبوں کو بلاتے تھے اور اس ابو طالب سے کہتے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کا علاج کروا لیں، اس کو جن چمٹ گئے ہیں، یا یہ کہ اس پہ کوئی روح یا ایسی چیز ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔
یہ ہم نے بھیجی ہے کتاب، اور کتاب بھی ایسی ہے کہ مبارکن، بہت برکتوں والی کتاب، بہت برکتیں خدا نے نازل کی ہیں۔ برکت جس چیز کو کہتے ہیں وہ یہ کہ وہ چیز تھوڑی ہو اور زیادہ ہو جائے۔ جس چیز میں برکت ہو جاتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں نحوست اس کے مقابلے میں آ جاتی ہے، لعنت خدا کی پڑ جاتی ہے یا برکت اس سے اٹھ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے چیز جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی انسان کو اللہ تعالی برکت دے دیتا ہے اس کی کمائی میں، تو جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے، فرض کر لیجئے 100 روپے اسے مل گئے، 100 روپے میں اس کی بے شمار ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، پھر بھی کچھ بچا کے بھی رکھ لیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ اور الیاذ باللہ اگر وہ مال حرام کا ہو اور خدا کی لعنت اس پہ پڑ جائے تو پھر یہ 100 روپے میں جتنی چیزیں دوسرے پوری کر لیتے ہیں یہ 100 میں بھی پوری نہیں کر سکتا، اور پھر نتیجہ یہ کہ اور ہوس بڑھتی ہے اور کہتا ہے اور پیسے کہیں سے لائیں تاکہ ان چیزوں کو پورا کریں۔ ایک تو بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ برکت جن چیزوں میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پازیٹو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اس بندے کے ساتھ خدا اتنی مہربانی کرتا ہے کہ ان چیزوں کو کسی برائی میں استعمال ہونے ہی نہیں دیتا۔ حلال کا مال ہوتا ہے، اور جو پیسہ جائز ہوتا ہے اس کو کوئی انسان غلط جگہ پر کیسے صرف کر سکتا ہے؟ محنت سے اس نے کمایا ہے، اب محنت کرنے کے بعد 1 مہینے کے بعد، ہفتے کے بعد اسے تنخواہ ملی ہے، اب یہ تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ جا کر اس چیز کو جوئے میں لگا دے گا، جا کر اس چیز سے کوئی اور خرابی پیدا کرے گا، بلکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک پائی اور پیسہ کتنی محنت سے کمایا گیا ہے، نتیجتاً اس کی قدر کرتا ہے۔ اور جب نحوست ہو جاتی کسی بھی وجہ سے ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مالی حرام ہو، بعض اور کرتوت ہیں اس کی وجہ سے خدا کی لعنت علیہ باللہ کسی پہ پڑ گئی ہے، اسی پیسے کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کر دے گا، تو برکت کا ہو جانا یہ چیز ہے۔ اور یہ کتاب اللہ نے فرمایا ہے بڑی مبارک ہے، بڑی برکت والی ہے، یعنی یہ امت اس کتاب پر عمل کرتی رہے گی تو وہ برکتوں کو پالے گی۔ جو آدمی بھی اس کتاب کو پڑھتا رہے گا وہ برکتوں کو پالے گا، جو آدمی اس کتاب کو سمجھتا رہے گا اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو انسان کو برکتیں خدا کی طرف سے ملیں گی۔ فاتبعوہ، سو پیروی کرو تم اس کی۔ اس کتاب میں جو احکامات اللہ نے دے دیے ان چیزوں پر چلو، وہ 10 حکم تم سن چکے ہو، وہ 10 حکم ان کی پیروی کرو۔ اس کتاب کو تم سنتے ہو، اس کتاب میں جو کچھ اللہ نے بتایا ہے ان چیزوں کی پیروی کرو، ان چیزوں کی اتباع کرو، ان چیزوں پر چلو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں یہ بات فرمائی ہے کہ قرآن پاک اس کا پڑھنا برکت کی چیز ہے، اور آپ نے فرمایا بعض صورتوں کے متعلق کہ کوئی آدمی ان پر عمل چھوڑ دے گا تو یہ اس کے لیے حسرت کی چیز بن جائے گی، قیامت میں وہ دیکھے گا ان چیزوں کو تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ کاش حسرت ہوگی اسے، میں نے بھی ان چیزوں پر عمل کر لیا ہوتا اور آج اللہ کے حضور میں اتنے ہی بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہوتا جتنے وہ لوگ فائز ہو گئے جنہوں نے اس کتاب پر عمل کیا۔ اسی لیے قرآن نے ان مکی صورتوں میں بالکل واشگاف الفاظ میں اپنی توحید کو بیان کر دیا، اللہ نے آخرت کی دعوت دے دی ہے اور فرمایا ہے کہ صرف اتباع کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ واتقوا، ڈرتے رہو، بچاتے رہو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، بچتے رہو خود تم اپنے طور پر، اور جن جن چیزوں میں خدا کی نافرمانی ہے ان تمام کاموں کو چھوڑ دو، لعلکم ترحمون، اور پھر کیا ہوگا؟ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی یقیناً تم پر رحم ہو جائے گا جب اللہ کی بات مانو گے، قرآن پاک کو سمجھو گے، اس کی اتباع کرو گے تو یقیناً تم لوگوں پر رحم کیا جائے گا، خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی اس وقت جب اس کتاب کو لوگ سمجھیں گے اور اسے پڑھیں گے۔ اور جہاں تک اس کا اب حال کا تعلق ہے، ہر طرف سے اس کتاب کو امت نے چھوڑ دیا۔ حکمرانوں کو صرف پڑھنا کافی نہیں تھا کہ وہ قرآن پاک سارے ہر سفر میں اپنے ساتھ رکھ لیں، اور یہ کافی نہیں تھا کہ روز اٹھ کے وہ 2 پارے تلاوت کر لیا کریں، انہیں کس نے چھیڑنا ہے، تنگ کرنا ہے، ایک ایک منٹ ان کا بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ انہوں نے قرآن کو نافذ کرنے سے انکار کر دیا، اس طرح چھوڑ دیا۔
ایسے ایسے بھی ہیں جو مرے تو جیب میں سے قرآن پاک نکلا، مگر ان کو دیکھو ساری زندگیاں گزار دی 10-10 سال، اور قرآن نے جو کہا تھا کہ معیشت کا نظام نافذ کرنا، سود سے پرے رہنا، اپنے لوگوں کا خیال کرنا، اور تمہارے معاشرے میں لوگوں کو بھوکا نہیں سونا ہے، ننگا نہیں پھرنا ہے، لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہونی چاہیے، اس طرف توجہ نہیں دی، اور اس طرف توجہ دیتے رہے کہ بس تلاوت کریں۔ ان کا منصب جو تھا اس میں جو قرآن کا تقاضا تھا وہ چھوڑ دیا، اسے نہیں پورا کیا۔ اسی طرح اس قرآن میں اللہ تعالی نے لوگوں کو بتایا، علماء کو، کہ اپنا علم لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو پڑھاؤ، لوگوں پر واضح کرو۔ وہ دنیا کے چکر میں پڑ گئے کہ کہاں پر پیسہ زیادہ ہے، بس اس حساب سے خدا کی کتاب بھی پہنچاؤ اور ان تک ہی پہنچاؤ، ان کی خواہش کے مطابق فتوے دو۔ جو لوگ تمہارے لیے مالی طور پر اعانت کرتے ہیں، جو پیسہ دیتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ اور بتا دو، جو عوام ہے ان کے لیے مسئلہ اور بتا دو۔ یہ وہ چیز ہے جو یہودیوں میں تھی اور پھر مسلمانوں میں آخری زمانے میں اس میں آ گئی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ایک عام آدمی چکرا جاتا ہے کہ آخر کس کی سنیں، کس کی مانیں۔ ایک جگہ جاؤ کچھ فتویٰ ہے، دوسری جگہ جاؤ کچھ فتویٰ ملتا ہے۔ یہ علماء نے اس کتاب کے ساتھ یہ مذاق کیا۔ رہ گئے وہ جو صوفیہ تھے، مشائخ تھے، انہوں نے تو قرآن پاک کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہمارے دور میں۔ بس ان کے پاس چلے جاؤ تو یہ سن لو ہمارے حضرت ایسے تھے، اور حضرت کے حضرت ایسے تھے، اور فلاں ایسے تھے، اور فلاں ایسے تھے، اور ان کے مرید خانقاہیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اور کیا مجال ہے کہ وہ کبھی اپنے مریدوں سے یہ کہیں کہ قرآن کتنا پڑھتے ہو، تلاوت کتنی کرتے ہو، قرآن کو سمجھا کتنا ہے۔ قرآن کی تعلیم، اور رہ گئے عوام جنہیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تھی، جن کے لیے مسئلہ بھی فقہا نے لکھا کہ سال میں 2 مرتبہ پورے قرآن پاک کو پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ وہاں بھی چھٹی ہو گئی، رمضان آیا اور رمضان میں کچھ قرآن پڑھ لیا، تھوڑا بہت ایک آدھ بس مشکل سے ختم کر لیا، اور اگر ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے، نہ ہوا تو اگلے سال تک چلاتے رہے۔ رمضان گزرا، قرآن بھی۔ یہ سارے طبقات کا امت میں یہی حال ہے، تو پھر رحمتیں کہاں سے نازل ہوں، پھر مسائل کہاں سے حل ہوں؟ اسی لیے مسلمانوں کا نصاب تعلیم کبھی بھی قرآن کے بغیر نہیں رہا۔ وہ کہتے تھے قرآن پڑھو، اور سارے علوم جو پڑھاتے تھے حقیقت میں اسی لیے ہوتا تھا کہ خدا کی کتاب سمجھ میں آئے۔ آپ خود سوچیں کہ اس دنیا میں 10,000 آدمی فرض کر لو جا کر چاند پہ بس جائیں، اتنی ٹیکنالوجی بڑھ جائے، اتنی زیادہ آسائش اور آرام بڑھ جائیں کہ یہاں سے آدمی بیٹھے چاند کے لیے اور اگلے ہفتے چاند پہ پہنچ جائے، ایک دن بعد پہنچ جائے، فرض کر لو، اور وہ کافر ہو اور اللہ کے ہاں پہنچ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے، اور اس انسان سے، ان 10,000 سے وہ ایک آدمی اچھا ہے جو چھاوڑی ریڑھی لگاتا ہے اور ٹھیا اور ٹھلا لگاتا ہے اور ٹھیلے پہ سبزی اور کوئی چیز بیچتا ہے، اور وہ اپنے ایمان کو محفوظ لے کے اللہ کے پاس پہنچ جائے اور خدا اس سے خوش اور راضی۔ وہ ایک آدمی اچھا ہے ان سے، اس لیے کہ اس نے خدا کے حکم کو پہچانا کہ اللہ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ وہ 10,000 آدمی چاند پہ جانے کے لیے پوری دنیا میں ظلم مچا دیں اور پوری دنیا کا پیسہ وہ سمیٹ کر لاتے رہیں اور پوری دنیا کے اسباب اور وسائل پہ قبضے کرنے کی سوچیں، ان سے وہ ایک آدمی اچھا ہے جو اپنی سبزی بیچنے میں، پھل بیچنے میں ایک پائی کی خیانت نہیں کرتا، اور کسی کے 10 روپے بھی رہ جاتے ہیں تو وہ اسے واپس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب یہ پیسے ہیں اور یہ پیسے تمہارے ہیں، تم لے جاؤ، فلاں دن تم سے گر گئے۔ وہ آدمی اچھا ہے، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اتنے ایماندار لوگ ہوتے تھے۔ اب بھی خال خال دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ وہ محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے قصبے نانوتا میں ایک سپاہی گزر رہا تھا، فوجی، اور انگریزوں کی فوج میں تھا، اور کہیں سے اسے 50 روپے مل گئے، تو اس نے 50 روپے اپنے رومال میں اچھی طرح کس کے باندھ کے اور کمر سے وہ رومال باندھ دیا، اور پیدل سفر کر رہا تھا، اور یہاں سے گزرا جب نانوتا سے تو اس کے وہ رومال کہیں کھل گیا اور پیسے گر پڑے۔
تو ایک آدمی نے اٹھا لیے، اور وہ آدمی اس کے گھر کے چونکہ سامنے تھے اس لیے باہر چارپائی پہ بوڑھا آدمی لیٹا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا۔ تو کئی بار لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا لوگوں کو دیکھتا ہوں گھومتے پھرتے چلتے پھرتے، اور کیا دیکھتا ہوں۔ 7-8 برس کے بعد اس فوجی کو پتہ ہی نہیں چلا پیسے کہاں گر گئے، تو ایک دن گزر رہا تھا یہیں سے اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا بہت زیادہ، تو انہوں نے اسے بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا چیز دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، ایسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا لگتا ہے تمہاری کوئی یاد، کوئی چیز وابستہ ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہو دکانوں کو بڑے تعجب سے۔ آبادیاں کم تھیں گاؤں میں، کوئی کوئی گزرتے ہوں گے لوگ، ایسے ہی تھوڑا ہی تھا ہندوستان کی آبادی میں کہ اندرا جی کو کم کرنے کے احکامات جاری کرنے پڑے، بہت کم لوگ ہوتے تھے۔ تو وہ گزرا، اس سے انہوں نے پوچھا تو اس نے پھر بتایا، اس نے کہا میں ایک مرتبہ گزر رہا تھا اس قصبے سے اور 50 روپے میرے گم ہو گئے تھے۔ اس نے کہا اچھا کیسے نوٹ تھے، کیا چیز تھی؟ وہ ساری چیزیں علامتیں اس سے پوچھ کے اس نے کہا وہ دیکھ لو ہمارے گھر میں اندر جا کے اس کمرے میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے۔ اس نے جا کر دیکھا تو بالکل وہ سیدھا ہو گیا تھا کپڑا، لیکن وہ پیسے ویسے کے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ تو اس نے 5 روپے نکال کر اس بابا کو دیے اور کہا بڑی مہربانی یہ 5 روپے آپ رکھیں۔ اس نے کہا اگر 5 روپے ہی دینے ہوتے تو 50 تمہارے حوالے کر دیتا، یہ اللہ کے لیے کیا، لے جاؤ، یہ چیز تھی۔ اب وہ آدمی جس نے 50 روپے میں خیانت نہیں کی، ایسے 100 آدمی ہوں اور ان کے مقابلے میں 10 کروڑ آدمی کیوں نہ ہوں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو جہنم بھریں گے۔ آدمی وہ جو انسان بن کے رہے، اللہ نے یہی بتایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے اس لیے تاکہ تم اسے پڑھو، تاکہ تم اس پہ غور کرو، اس پہ عمل کرو، اور اللہ کی رحمت تم پہ نازل ہوگی۔ اور یہ اس لیے مکہ والوں کو، سب لوگوں کو دیا پھر اس کے بعد کہ ان تقولو، کہ تم کہو۔ ایک ہے لغت میں ترجمہ، ان تقولو کا مطلب اگر صرف سمپلی کریں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تم کہو۔ کیوں کتاب دی ہے؟ تو ان تقولو کہ تم کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یہ ہم سے پہلے 2 گروہوں کو کتاب دی گئی تھی۔ تو پھر تو کوئی ترجمہ بنتا ہی نہیں۔ ہم نے کتاب اس لیے نازل کی تھا کہ تم پر رحم کریں اور تم کہو کہ ہم سے پہلے 2 کتابوں کو 2 گروہوں کو کتاب دی تھی۔ اس طرح ترجمہ نہیں بنتا۔ ترجمہ پوری لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس ان کے بعد ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے کہ لا، اللہ تقولو، کہیں ایسے نہ کہو، کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ انما انزل الکتاب، کی کتاب تو نازل کی گئی تھی علی طائفتین من قبلنا، ان 2 گروہوں پر جو ہم سے پہلے تھے، ہم پہ تو کتاب آئی نہیں، قیامت میں تم میرے سامنے آ کے حجت اور دلیل پیش کرو۔ اسی لیے اردو ترجموں میں یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ان تقولو اس واسطے کہ کبھی کہو، اس لیے کہ کبھی تم یہ کہتے پھرو۔ اردو میں بولتے ہیں نا، مثلا کسی کے یہاں مہمان گیا تو بے تکلفی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پکا دی ہیں، کبھی کہو کہ بہن کے گھر گئے تھے اور کھانا اچھا نہیں ملا، کبھی یہ کہو کہ سسرال میں گئے تھے اور اوڑھنے بچھونے کو کچھ نہیں دیا۔ یہ اس طرح کے جملے ہیں نا، یعنی اس لیے کہ تم گلہ نہ کرو، شکایت نہ کرو کہیں، یہی ہے۔ اور یہ خیال ہے کوفہ والوں کا۔ لغت میں 2 اسکول آف تھاٹ گزرے ہیں، ایک کوفہ والے، ایک بصرہ والے، اور یہ کوفی اور بصری جو تھے آپس میں بڑی ان کی لگتی تھی، بڑی بحث ہوتی تھی کہ کیا چیز کیسے ہے، اس لفظ کا مطلب کیسے ہے، اس کا کیسے ہے۔ جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے اردو میں جیسے اسکول آف تھاٹ تھے کہ ایک لکھنؤ تھا، ایک دلی تھا، تو یہ دونوں اپنے اپنے ہاں جو اردو بولتے تھے اس کی بڑی حفاظت ہوتی تھی، یہاں تک کہ یہ میر تقی میر جو تھے، نئی ٹرین چلی تھی انگریزوں کے زمانے میں اور یہ جا رہے تھے لکھنؤ،
دلی سے جب لکھنؤ گئے تو راستے میں کوئی صاحب انہوں نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہوں آ کر کے ٹال دیا. پھر اس نے زیادہ بات کرنے کی کوشش کی. پھر اس نے کہا کہ صاحب آپ اتنے ناک آپ کا اتنا کیوں چڑھا ہوا ہے, نک چڑھے ہیں, کسی سے بولتے نہیں, بات نہیں کرتے. ان کا صاحب بالکل بات نہ کیجیے, ہماری اردو خراب ہو جائے گی. ہم ہر ایک سے منہ نہیں لگاتے, اردو خراب ہو جائے گی. یہی چیز بصرہ اور کوفہ والوں میں بھی تھی. یہ کوفہ اور بصرہ والے ایک دوسرے کے بولنے پہ بڑی زبردست تنقید کرتے تھے کہ لو یہ لفظ بول دی, یہ لفظ یہاں کوئی بولنے کا ہے, یہ لفظ کہنے کا ہے. اس لیے بصرہ والے یہ کہتے ہیں الگ بات, کوفہ والے الگ. کوفہ والے کہتے ہیں کہ اللہ تقولو, کبھی کہیں تم یہ نہ کہو. ان کے بعد وہ لا کو مقدر مانتے ہیں, یعنی یہاں پر لا ہونا ہے لغت کے اعتبار سے کہ ان لا تقولو, ایسے نہ کہنے لگنا کل کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا, کہ خدایا تو نے تو کتاب دی تھی ان دو گروہوں کو جو ہم سے پہلے تھے, اگر تو ہمیں کتاب دیتا تو تجھ تک پہنچنا, آپ نے تو کتاب دی تھی ان کو. بصرہ والے کہتے ہیں کہ ان سے پہلے ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے, کراہیتن ان تقولوا, اس بات سے نفرت کے لیے, اس بات کی کراہت کے لیے, اس بات کی نفرت کے لیے کہ کل تم مجھ سے شکایت کرو, ان تقولوا, تم کہو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا, کہ اللہ آپ نے کتاب بھیجی تھی دو گروہوں پر جو ہم سے پہلے تھے. یہ گلہ جو ہم سے ہے نا, اس گلے سے نفرت ہے ہمیں. کوئی ہم سے آ کے قیامت میں یہ نہ کہے. یہ ہیں سارے, اب تک کتنی مرتبہ آپ یہ سن چکے ہیں, کتنی مرتبہ گزر چکا ہے کہ اللہ بار بار کہتا ہے کہ عذاب اس کو دیں گے جس تک ہماری شریعت پہنچ گئی, ہم اس کو پوچھیں گے جس تک یہ کتاب پہنچ گئی, جس تک یہ پیغام ہماری توحید کا پہنچ گیا. اور یہ بہت بڑی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں, ان کو ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کسی گورے کو آپ دعوت دیں, کچھ کہیں تو وہ کہتا ہے جی آپ کے ہاں تو یہی ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے. تو آدمی انہیں سمجھاتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے, سارے کافر یکساں نہیں ہوا کرتے, حربی کافر بالکل الگ ہیں. سورہ توبہ میں آتا ہے ان حربی کافروں کا جو حرب جنگ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے. عام کافر ہیں, بالکل الگ ہیں, ان کا حکم الگ ہے. تیسری کیٹیگری میں وہ کافر ہیں جن تک شریعت کا حکم بھی پہنچے ہی نہیں, خدا کی دعوت دین کی پہنچی نہیں. ان سارے کافروں میں فرق ہے, حتیٰ کہ کافر بچوں میں اور عورتوں میں فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں دیکھا کہ کوئی عورت تھی, اس کی لاش پڑی ہوئی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نفرت کا اظہار فرمایا. ایک جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا ایک لاش کی طرف اشارہ کر کے کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا, اس عورت کو کس نے مار دیا, اور حکم دیا کہ اس عورت کی تدفین, اس عورت کو دفن کیا جائے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میدان جنگ سے آتے تھے, کہیں بھی کوئی لاش پڑی ہوئی ملتی تھی, ہڈیاں ملتی تھی, فرماتے تھے اسے دفن کر دو. بچوں کے متعلق منع فرمایا کہ بالکل بچوں کو نہ چھڑا جائے, بچوں کو نہ قتل کیا جائے. اس لیے شریعت نے کافروں کو کیٹیگرائز کیا ہے, ہر ایک کی الگ الگ ایک چیز متعین کی ہے کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے, آئے کیوں. اور اگر ان شہروں پہ قبضہ ہو جائے گا, یہ تھوڑا ہی ہے کہ عام عوام کو کوئی مارنا شروع کر دے گا یا ایسی چیزیں ہو جائیں گی. مسلمان ان چیزوں کے پابند تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 11 حکم دیے اپنی فوج کو جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا, اور وہ 11 کے 11 حکم ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں دیا کرتے تھے. اس میں خاص طور پر یہ حکم لکھا ہوا مل جائے گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوج سے کہا کہ تم ان کافروں کے پاس جاؤ گے تو تم کچھ لوگ ایسے دیکھو گے جو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت میں مصروف ہیں, رہبان, درویش ان کے. آپ نے فرمایا انہیں نہ چھیڑنا, بس ان سے گزر جانا, انہیں کچھ نہ کہنا. تو یہ جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں اور جو پوجا کرنے والے ہیں, سب کو تحفظ ہی دیا کہ وہ جنگ کرنے تمہارے سامنے نہیں آئے, تم لوگوں سے مت جنگ کرنا. تو جب ان لوگوں کو تحفظ ملا تو جن کی یہ عبادت کرتے تھے جن بتوں کی, انہیں کیسے توڑ لیا جائے گا؟
کیونکہ اس نے تو اپنے سامنے کوئی مورتی، کوئی بت، کوئی صنم، کوئی وثن، کوئی نہ کوئی چیز رکھ کے عبادت کرنی ہے نا. تو جب آپ اسے چھیڑ ہی نہیں رہے، مسلمان اس کی عبادت گاہ سے گزر جاتے ہیں، کچھ نہیں اسے کہتے، تو پھر لا محالہ اس کے معبودوں کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. اور یہ بحث وہی ہے جو سورہ انعام کے آخر پہ گزری تھی. اللہ نے فرمایا انہیں گالی نہ دینا، وگرنہ وہ جہالت کی وجہ سے تمہارے پروردگار کو برا کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تم کل کو گلا کرو ہمارے سامنے اور کہو اللہ 2 گروہوں کو آپ نے کتاب دی تھی، ہمیں تو کتاب پہنچی نہیں. قرآن بار بار اسی لیے اس پہ زور دیتا ہے کہ اس کتاب کو پہنچاؤ، اس قرآن کو پہنچاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ خدا کی کتاب میں کیا لکھا ہے. اور افسوس ہے کہ مسلمان اس کتاب سے بہت غافل ہو گئے، بہت پیچھے رہ گئے. طائفتین کے لفظ سے حنفی فقہا نے ایک دلیل لی. اب دیکھیے آپ اس آیت کو ہم 10 بار بھی پڑھ لینا تو ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی جو ان کے ذہن میں آئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے طائفتین کہا ہے کہ 2 گروہ، اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب 2 ہی ہیں، تیسرا کوئی اہل کتاب نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قول نقل کیا ہے کہ قیامت میں ہم سے یہ نہ کہنا ہے کافروں کہ ہم نے تمہیں کتاب نہیں بھیجی، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، مبارک ہے، اس کی پیروی کرو، خدا سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ مسلمان ہے یا کافر سب کے لیے برابر ہو گئی بات. اور یہ نہ ہو کہ اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو قیامت میں ہم سے کہے کہ اللہ 2 گروہوں پر آپ نے کتاب نازل کی تھی. تو قرآن نے فرض کر لیجئے کہ آیت کافروں ہی کے بارے میں ہے تو ان کا قول نقل کیا ہے، لیکن خدا نے تردید تو نہیں کی. طائفتین کو خدا نے مانا ہے 2 گروہ. حنفی کو کہا کہتے ہیں اور ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے یہیں سے ثابت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ طائفتین سے مراد یہ ہے کہ یہود اور نصارہ، ان کے علاوہ اگر کوئی تیسرا گروہ ہوتا ہے اہل کتاب میں خدا اس کا بھی ذکر کرتا. اسی لیے وہ مجوسیوں کو اہل کتاب نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں مجوسی جو ہیں یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، اگرچہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس کتاب ہے. مجوسی ایرانی تھے نا، ان کے پاس کتاب تھی اور پرستش کرتے تھے آگ کی اور مختلف چیزوں کی، لیکن یہاں پر بات نہیں آئی. ایک بات قیامت میں یہ تم گلانا ہم سے کرنا، اور دوسری بات یہ ہے اب دیکھیے جس چیز پہ فقہا کی نظر گئی ہے ہماری نظر نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ اپنے ایک خاص اینگل سے دیکھتے ہیں. ہر آدمی کے سوچنے کا دیکھنے کا کچھ اینگل ہوتا ہے. انہوں نے فوراً اس سے فقہی مسئلہ ثابت کر لیا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہو گیا وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو اس لیے کتاب دی کہ کہیں تم قیامت میں ہم سے یہ نہ کہنا کہ ہم تک کتاب نہیں پہنچی تھی. دوسری بات وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، کہ یہ نہ کہنا کہ ہم کو اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کی خبر نہ تھی. دراسہ کا مطلب پڑھنا پڑھانا، کہ تم کہو کہ ان دراستہم، اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہم بے خبر رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا. پڑھانے والا بھی بھیج دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھنے والے تم خود و مکہ والو ان چیزوں کو سنتے ہو کہ قیامت میں یہ کہو کہ ان دراستہم لغافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اس قرآن کا، کوئی پڑھنے پڑھانے کا ذریعہ ہی نہیں تھا. اللہ نے فرمایا ہمارے سامنے یہ حجت نہ پیش کرنا، یہ دلیل نہ لانا، ہم نے پورا بندوبست کر دی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے، اور اس سے بھی بہتر آگے کا جملہ فرما دیا کہ علمہ، قرآن کو سکھائے، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا. قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ خاص طور پہ درسگاہ ہوگی اور پھر بیٹھیں گے اور قرآن کو پڑھیں گے پڑھائیں گے. آدمی اس میں اپنا حصہ ڈالتا رہے، تھوڑا تھوڑا کر کے چمٹا رہے خدا کی کتاب کے ساتھ. بالکل ایسے ہی جیسے فقیر ہوتے ہیں نا، محتاج، تو کسی آدمی کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی، کتنا برا اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ روز صبح جب بھی گلی میں گزرو یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ہر ہفتے مانگنے آ جاتا ہے، ہر جمعرات کو ہمارے گھر آ جاتا ہے.
تو یہ چیزیں آدمی میں کڑھن پیدا کر دیتی ہیں نا. آدمی کہتا ہے کیا روز مانگنے آتے, بس ایسے ہی اللہ کے ساتھ چمٹ جائے. تو وہ ذات عالی ہے, اس کے ہاں کوئی تنگی نہیں ہے, اس لیے وہ تنگ نہیں ہوتا. تو اس طرح چمٹا رہے, کچھ نہ کچھ کام قرآن کا کرتا ہی رہے, قرآن کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق رکھے. سلمی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھاتے تھے اور 25 برس تک ایک شہر میں قرآن پڑھاتے رہے بچوں کو. اور کسی نے انہیں کہا کہ فلاں جگہ چلیں, تو کہنے لگے یہ جو حدیث میں آیا ہے نا کہ تم نے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھائے, اسی نے تو 25 سال سے یہاں بٹھا رکھا ہے, اس مسجد کو میں نہیں چھوڑ سکتا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے یہاں بٹھایا تھا اور مجھ سے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھانا. پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور پھر علی رضی اللہ عنہ آ گئے, پھر بھی میں پڑھاتا رہا. پھر ان کے اختلافات ہوئے, میں کہیں بھی نہیں گیا, میں تو بس 25 سال سے یہی ہوں اور اب اس انتظار میں ہوں کہ کہیں موت آ جائے. تو آدمی اس کے ساتھ تعلق رکھے, کچھ بھی کرتا رہے. 20 کام ہیں صحیح بالکل مستند تفسیر ترجمہ یہ پڑھ لیا, قرآن کی کوئی آیت لے کے اس کو لکھتا رہے, لوگوں کو بھیجتا رہے. قرآن نے یہ پیغام دیا ہے, اللہ نے یہ کہا ہے. تو قرآن کی جتنی بھی آدمی کوئی خدمت کرے گا, اللہ تعالی کے ہاں قیامت میں وہ اس گروہ میں اٹھا لیا جائے گا, کیونکہ خدا کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. اور یہ ایسی چیز ہے قرآن جو اپنی راہ خود پیدا کر لیتا. جو قرآن کی خدمت میں لگ جاتا ہے نا, یہ قرآن اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا. بڑی تکالیف, بڑی مسائل, پریشانیاں, یہ سب کچھ دیکھنی پڑتی ہیں, لیکن قرآن ایسی چیز ہے جو اپنی راہ خود بنا لیتا ہے, خود سکھاتا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے, کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. اس لیے لفظ یہ کہا ہے کہ ہم دراستیم لغافلین, کہیں ہم سے یہ نہ کہنا کہ اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہم بے خبر رہے. ہم نے قرآن بھی بھیج دیا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ میں بھیج دیا, پیغام بھی تمہیں سنا دیا, ہمارے ہاں کا کوئی عذر نہیں چلے گا قیامت میں. او تقولو, دو باتیں ہو گئی. یا کہیں یہ کہنے لگو, یہ تقولو جو آیا ہے نا پہلی آیت میں 156 کے شروع میں, اب یہ 157 کے شروع میں آ رہا ہے, یہ دونوں ایک طرح ہی کے ہیں کہ او کا جو عطف ہے یہ اوپر جا کر ان پر پڑ رہا ہے جو 156 کے شروع میں ہے کہ او تقولو یعنی ان تقولو. وہاں یہ تھا کہ ان تقولو, اللہ تقولو, کہیں یہ نہ کہنے لگ جانا. اور یہاں بھی او یا یہ بات ہے کہ دیکھو اللہ تقولو, یہ تیسری بات, یہ بھی نہ کہنا مجھ سے قیامت میں آ کے کہ لو انا انزل علینا الکتابو, کہ اللہ اگر آپ ہم پر کتاب نازل کرتے, اگر ہم پر اترتی کتاب, لکنا اہدا منہم, تو ہم زیادہ صحیح راہ پر چلتے, زیادہ اچھے ہم ہو جاتے. خدایا تو نے ہمیں کتاب دی ہوتی تو ہم تو بہت ہی اچھے ہوتے. یہ عرب اپنے مقابلے میں کسی کو مانتے تھے؟ توبہ, پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتے تھے. ان کا خیال تھا کہ جتنا ہمارا حافظہ اچھا ہے, دنیا میں کسی کا حافظہ اس قوم کا نہیں ہے. جتنی ہماری زبان اچھی ہے عربی, اس کے مقابلے میں یہ سب گونگے ہیں. عربی پوری دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے. اور بات بھی ایسی تھی, اتنے صلاحیتوں کے لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا سے ہاشم نے پورے قرب و جوار کے بادشاہوں سے جا کر معاہدے کر دیے کہ ہمارے یہاں سے جو بھی قافلے آیا کریں گے آپ لوگ ٹیکس اس پہ نہیں لگائیں گے. بڑا دماغ تھا. ہاشم کوئی معمولی آدمی تھے, بادشاہوں کے درباروں میں بلا خوف و خطر چلے جاتے تھے. اور خدا کے گھر کی عزت تعظیم یہ بھی ایک پہلو تھا, اور لوگ ان کی قدر کرتے تھے, بات کرتے تھے, منوا کے آتے تھے. تو عربوں میں یہ بڑی خوبی پائی جاتی تھی, اور اسی لیے عربوں نے غلامی نہیں دیکھی تھی. تو جن اقوام نے غلامی نہیں دیکھی, خدا نے انہیں پوری دنیا میں قیادت دی ہے. ترکوں نے غلامی نہیں دیکھی تھی, اللہ نے خلافت ترکوں کو بھی دی. اسی طرح غلامی عربوں نے بھی نہیں دیکھی تھی. تو وہ جو فطری صفات تھیں وہ اپنی جگہ پر قائم تھی. ہندوستان کو کبھی بھی عالمی قیادت نہیں ملی کیونکہ یہاں غلامی رہی ہے.
تو ذہن اتنے نہیں کھلے جتنے کھلتے ہیں. یہودیوں نے غلامی ایک عرصے کے بعد دیکھی، آپس میں ایک دوسرے کو قید کرنا، مارنا، یہ چیزیں اس سے پہلے جو اصل تھے جہاں پہ نبوت آئی تھی انہیں خدا نے پوری دنیا کی قیادت دے دی. ایسے ہی یہ بھی عربوں کے ساتھ بھی تھا، یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اللہ نے فرمایا قیامت میں ہم سے یہ نہ کہنا کہ خدایا اگر تو نے ہمیں کتاب دی ہوتی لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، تو ہم ان سے زیادہ اچھے ہوتے. یعنی اوپر جو دو گروہوں کا تذکرہ ہوا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا، ان سے زیادہ ہم تیری پیروکار ہوتے، ہم تیری بات کو ماننے والے ہوتے. تو دیکھو یہ ہم سے نہ کہنا فقط جاءکم بینۃ من ربکم، سو آ گئی ہے یہ قرآن، یہ کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے، بینہ یہ گواہ ہے تم پہ. قیامت میں یہ گواہی دے گی کہ خدایا میں اس آدمی تک پہنچ گئی تھی، اس کے باوجود اس نے نہیں مانا مجھے. تو ایسے نہ ہو کہ تم قیامت میں ہم سے گلہ کرنے لگ جاؤ کہ ہم تو بہت زیادہ ٹھیک ہوتے، اگر کتاب ہمارے پاس آتی تو ہم نے دے دی. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ تمنا جو کرتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم ہوتے تو ہم کتنے اچھے ہوتے، یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے، اور دوسری طرف نہیں سوچتے کہ اگر یہی حالت اس دور میں ہوتی تو پھر کیا ہوتا. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس سے کہا ابو حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کیا ہوتا تھا آپ بتائیں. تو انہوں نے کچھ احادیث سنائی، کچھ واقعات سنائے. وہ سنتا رہا، پھر کہنے لگا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا نا اور مدینہ منورہ میں میں ہوتا تو یوں منافقوں کو مارتا، یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا. جب حد سے ہی بڑھ گیا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا چپ رہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیرے جیسے لوگوں کو تو ہم خود منافق کہا کرتے تھے. انہوں نے کہا ایسے نہ کہو، اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیتے تو جو ہم پر بیتی ہے، جو ہم نے برداشت کیا ہے، پتہ نہیں تم کہاں ہوتے. یہ کوئی آسان بات ہے کہ آگ پہ کوئی کسی کو پکڑ کے لٹا دے، اور یہ کوئی آسان بات ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بندے اس کے سامنے قتل ہو جائیں، اور صبح سے شام تک روز ایک آدھ بھی نہیں دن روز یہی مسئلہ ہو کہ تم حق پہ نہیں ہو اور ہم حق پہ ہیں، اور روز روز کی لڑائیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کی عبادت بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ فقر و فاقہ بھی. گھر میں ایک دن کھانے کو نہ ہو آدمی برداشت کر لے، بیوی کیسے برداشت کرے؟ وہ کہ میاں لے کے آؤ پیسے جہاں سے مرضی، اور بیوی بھی فرض کر لو برداشت کر لے، بچے کہاں سے برداشت کریں؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دین کو اس کے ساتھ ساتھ چلایا ہے. برداشت اور اس کی یہ حد تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہ ہم اپنے گھروں سے نکلے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، اور ممکن ہے وہاں کچھ کھانے کو تو آج دن کو کھانا کھا لیں. یہ فاقہ ایک آدھ ہفتے پڑے نا کسی کو علیہ باللہ تو آدمی کا دین سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، خدا ایسے امتحان میں نہ ڈالے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ نے کہا ہے تم قیامت میں ہم سے یہ نہ کہنا کہ ہمیں اگر ملی ہوتی خدایا تیری کتاب اور پیغام ہم تو بہت زیادہ عہدہ ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر تیرے پاس پہنچنے والے ہوتے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تو دیکھو یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل آ گئی تمہارے پاس، یہ قرآن. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پروردگار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، اے تمام جہانوں کے پالنے والے قیامت میں اس قرآن کو میرے لیے اللہ دلیل بنا دینا، اور میرے خلاف اس قرآن کو نہ کرنا. یعنی یہ میرے حق میں گواہی دے کہ میں نے اسے پڑھا ہے، اس کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے، اسے سمجھا ہے. کہیں ایسے نہ ہو کہ قرآن میرے اوپر گواہ بن جائے، یعنی قرآن یہ کہنے لگے کہ اللہ اس انسان کے پاس ہم پہنچے تھے اور ہمیں نہیں پڑھا گیا اور ہمیں نہیں سمجھا گیا. اسی لیے قرآن پاک کی یہ شکایت اور یہ چیزیں قیامت میں کئی لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کے خلاف گواہی دے گا. اور کتنے ہی ایسے خوش نصیب ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قرآن اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس انسان کو منع کر دیا تھا، یہ رات کو سو نہیں سکتا تھا، اور قرآن کہے گا ان گناہ گاروں کے بارے میں جن کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا. وہ کوئی تھوڑے چھوٹے سے گناہ گار ہوں گے کہ خدا کی اتنی رحمت برس رہی ہوگی، اس کے باوجود وہ جہنم میں جانے کے لیے ہیں. اور قرآن آئے گا اور کہے گا اللہ میں نے اس آدمی کو رات کو سونے سے روک دیا تھا، خدایا میں نے اس آدمی کو اس سے منع کر دیا تھا کہ دن میں یہ بھوک اور پیاس کو پورا کرے، پیاس اور بھوک کو برداشت کرتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ کہے ہیں وہ یہ فرمائے ہیں کہ یہ جھگڑے گا اللہ سے قرآن اس آدمی کے لیے، اس گناہ گار کے لیے. جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تکرار کرے گا، بحث کرے گا. حق تعالی شانو کی عظمت آدمی دیکھے کہ بڑے بڑے لوگوں کی وہاں زبان نہیں کھل سکتی، اور وہ کہے گا کہ اللہ میں تیری صفت ہوں، یعنی کلام ہے خدا کا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو ایسا ہے کہ تیری بات تو ہم نے ماننی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو انہیں اپنے ساتھ لے جا. اس لیے فرمایا کہ دیکھو ہم نے یہ گواہ بھیج دیا ہے وہ ہدن. اب پھر دوبارہ خدا اس کی تعریف کرتے ہیں. اوپر کہہ دیا تھا کہ کتاب ہے، مبارک ہے، اس کی پیروی کرو. اب دوبارہ تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ ہدن، اور یہ بہت بڑی ہدایت ہے لوگوں تمہارے لیے جو ہم نے دی ہے. وہ رحمتن، اور خدا کی رحمت ہے، خدا کی مہربانی ہے. اتنی رحمت ہے خدا کی کہ حقیقت میں آدمی سے پڑھتا رہے دل کی کایا پلٹ جاتی. کوئی کتاب اچھی اور بری ایسی دنیا میں نہیں جو انسانوں کے دلوں پر اتنا اثر کرتی ہو جتنا یہ کتاب کرتی. تجربے کی بات، کسی اچھی سے اچھی کتاب کو بھی، اچھے سے اچھے لٹریچر کو بھی 2 بار 4 بار بس آدمی پڑھ لیتا ہے، پھر جی بھر جاتا ہے کہ اب اسے کیا پڑھنا ہے، بس 1 بار پڑھ لیا، 2 بار پڑھ لیا کافی. یہ خدا کی ایسی کتاب ہے کہ آدمی بار بار پڑھتا ہے، جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ طبیعت اس میں لگتی ہے کہ اسے پھر پڑھیں، اور پھر اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں انسان کی شخصیت پہ بالکل بدل جاتی. اس لیے چمٹا رہے اس کے ساتھ، پڑھتا رہے، کام کرتا رہے. خدا کی رحمتیں مسلسل آتی رہتی ہیں اور بدلتا رہتا ہے انسان، تبدیلی آتی رہتی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب میں پاک پتن گیا جوردن میں تو شیخ کبیر فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا مجھ سے قرآن پاک کے متعلق کہ کتنا پڑھا ہے. میں نے حضرت کو جب بتایا تو فرمایا قرات بھی پڑھی ہے. میں نے کہا نہیں. تو فرمایا مجھ سے پڑھنی ہوگی، اور 6 پارے قرآن پاک کے پوری تجوید کے ساتھ انہوں نے مجھے پڑھائے. اور مجھ سے فرمایا کہ قرآن یاد کرو، یہ سلوک اور تزکیہ جو ہے اس میں آدھی راہ قرآن سے طے ہو جاتی ہے. اور وہی نہیں، اس راہ کے جتنے بھی محققین تھے اور اس راہ کے جتنے بھی چلنے والے تھے وہ سب یہی کہتے تھے کہ قرآن جیسا سلوک کسی چیز سے طے نہیں ہوتا. جتنا تزکیہ اس قرآن سے آدمی کا آ جاتا ہے، کسی صوفی کے، کسی شیخ کے ذکر، اذکار، مراقبات، کسی چیز میں وہ قوت نہیں ہے جتنی قرآن میں قوت ہے، بشرطے کہ آدمی سے سمجھ کے پڑھتا بھی رہے، عمل بھی کرتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتا رہے. اللہ نے کہا ہے ہم نے یہ رحمت دی ہے، تم کوئی چیز آدمی کو اتنا پاک نہیں کرتی جتنا قرآن پاک کر دیتا ہے، باطن کو دھو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی تعریف میں یہی قرآن کی. ایک تو یہ کہا ہم نے اپنے پاس میں نازل کی، پھر کہا یہ مبارک ہے، پھر کہا یہ گواہ ہوگا قیامت میں، پھر کہا یہ ہدایت ہے، چوتھی چیز یہ کہہ دی کہ رحمت ہے. فمن اظلم، سو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا بے انصاف کون ہے، ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی ان نشانیوں کو جھٹلا دے. ایک جرم، اس سے بڑا ظالم کون، اس سے بڑا بے انصاف کون ہے کہ قرآن نے ساری توحید اپنی بیان کر دی. پیچھے سورہ نام میں اللہ نے ایک ایک چیز توحید کی بیان کر دی، بتا دیا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا. قرآن نے بتا دیا کہ خدا کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کا نام لیے بغیر جانوروں کو ذبح نہیں کرنا، کھیتیاں اور پھل اور درخت اور یہ چیزیں تمہارے پاس آتی ہیں
انہیں اللہ ہی کی اطاعت کے لیے استعمال کرنا ہے، کسی کو اللہ کا ساجھا اور شریک نہیں بنانا۔ اللہ نے فرمایا اتنی چیزوں کے بعد بھی پھر یہ بھی بتا دیا ہم نے کہ یہ کتاب پڑھو، یہ اسی کو سمجھو، یہ برکت ہے، رحمت ہے، یہ گواہ بن جائے گی، یہ ہدایت ہے، زندگی پوری کے لیے دستور اور طریقہ تمہیں دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا بے انصاف کون ہے؟ جو اللہ کی ان باتوں کو جھٹلاتا ہے وہ تو بہت ہی بے انصاف۔ عدل اور انصاف تھا کہ قیامت میں جا کر گلہ کرتا تو اور کہتا کہ خدایا یہ کتاب پہنچی نہیں تھی، چلیے یہ تو ہوئی عدل کی بات۔ کہہ دیتا کہ اللہ ہم غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا۔ یہ کہہ دیتا کہ اللہ اگر آپ نے ہم پہ کتاب بھیجی ہوتی تو ہم بہت زیادہ اسے پڑھتے۔ یہ سب باتیں جب یہ ساری حجتیں پوری ہو گئی ہیں اب کیوں نہیں مانتے؟ سارے دلائل تمہارے بیکار ہو گئے، ساری چیزیں ہم نے پوری کر دی۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے زیادہ بے انصاف کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ آیات اللہ سے دونوں مراد لی گئی ہیں، یعنی اس قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، خدا کی توحید کا قائل نہیں۔ جتنا اب تک قرآن نازل ہو چکا مکہ مکرمہ میں ان سے وہ متنفر بگڑا ہوا ہے ایک، اور دوسری چیز یہ کہ جو معجزات دکھائے ہیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو جھٹلاتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ایک تو یہ کہ کذبہ وہ جھٹلا دیتا ہے ایک بات، اور دوسرا جرم بیان کیا وصدف عنہا، اور اس سے کتراتا ہے۔ یہ بھی ایک مرض ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صاف صاف اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا، اور ایک یہ ہے کہ اس کے دل میں آتی ہے یہ بات کہ ہے تو بات یہ درست، لیکن کون جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے، کون اپنے آپ کو تبدیل کرے؟ صدف عنہا، کتراتا ہے۔ آدمی اپنے اندر کبھی کبھی جرم کو محسوس کرتا ہے، جسے کہتے ہیں گلٹی فیل کرتا ہے، شرمندگی اندر محسوس کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے یہ حق اور ہے یہ میری کوتاہی، تو وہ کترا کے نکل جاتا ہے، ایسے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، ایسے جیسے اس تک بات نہیں پہنچی تو اب کیا عمل کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے یہ بھی جرم ہے۔ سنجزی الذین، اور یہ جو کترانا ہے نا، ان کترانے والوں کو سنجزی الذین، بدلہ دیں گے۔ سین کا لفظ یہاں آ گیا نا، سین اور صوفہ، یہ صوفہ کا لفظ اور سین کا دونوں معنی میں آتا ہے۔ کبھی کبھی عرب اس لیے بولتے ہیں کہ انقریب بدلہ دیں گے، اور یہ کبھی آتا ہے یقین کے معنی میں، تو یہاں پر یقین کے معنی میں آ گیا یقیناً نجزی، ہم بدلہ دیں گے الذین، ان لوگوں کو یصدفون، جو کتراتے تھے عن آیاتنا، ہماری آیتوں سے جو کترا کر گزر جاتے تھے نا، یہ جب ہمارے سامنے آئیں گے سوء العذاب، بری طرح کی مار دیں گے۔ کیوں؟ بما، اس وجہ سے کہ کانو یصدفون، یہ قرآن سے کترا کر گزر جاتے تھے۔ پہلی امتوں کا حال سن لیا، تم کو ہوس ہوتی ہو کہ تم کو بھی کتاب ملے تو یہ ہم نے بھیج دی۔ جو آدمی ان ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا ایک، یا جو آدمی کترا کر گزر جائے گا، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم جزا دیں گے، یقیناً بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو اس سے کتراتے تھے۔ کیا بدلہ دیں گے؟ سوء العذاب، ہم سزا دیں گے ایسی بری طرح کی مار۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو جرائم کا ذکر کیا ہے۔ ایک کہا کہ ممن کذب بآیات اللہ، وہ آدمی جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے قرآن کو، ایک، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصدف عنہا، اور جو اس سے کتراتا ہے، دو جرم ہو گئے، تو دو مجرم ہو گئے۔ اب اس کے بعد دونوں کے لیے سزا کا ذکر نہیں کیا، سزا کا ذکر ایک کے لیے کیا ہے کہ سنجزی الذین یصدفون، ہم یقیناً سزا دیں گے ان لوگوں کو جو کتراتے تھے۔ تو جھوٹے کہاں گئے جو جھٹلاتے تھے؟ اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے اس کے لیے اس سے بدتر مار ہے، اس کو ذکر ہی نہیں کیا، چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تھانے دار کسی کو بلا کے کہ ایک کو تو دو جوتے لگا دیتا ہے اور دوسرے سے کہتا ہے تم بیٹھو، تمہارا تو میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ تو جسے کہتا ہے نا بندوبست کرتا ہوں، وہ زیادہ عذاب ہو جاتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ اب ہوگا کیا۔
تو اللہ تعالی نے کہا جو کتراتے تھے، ایک تو حال ہے ان کا کہ ان کو تو ہم نپٹیں گے ایسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا سوء العذاب، ان کو ہم دیں گے مار۔ سو کا جو لفظ لائے ہیں، سو کا مطلب برا، سو کا مطلب یعنی بہت تکلیف دہ، سو کا مطلب گندگی سے، سوء العذاب بہت سخت سزا دیں گے ہمیں، بری طرح کی مار پڑے گی انہیں کہ اس قرآن سے اتنی غفلت، اس قرآن سے اتنا ہٹ جانا۔ اور یہ جب مار پڑے گی تو سب سے زیادہ ان کو مار پڑے گی جن کی اپنی زبان میں یہ اللہ نے کتاب نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود تھی اور اس قرآن سے غافل ہو گئے۔ اور اسی طرح مار پڑے گی سب سے بری ان کو جن کی زبان میں اب بھی کتاب ہے، جنہیں کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، وہ براہ راست بھی سے سنیں تو سمجھ سکتے ہیں، اس کے باوجود اس قرآن سے غافل، اس قرآن کو نہیں پڑھتے۔ یہ ہے وہ چیز۔ اور اگر یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں ہوئی تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں اور عمریں گزر جاتی ہیں اور اس کتاب سے ایسی بے اعتنائی ہے جیسے اس کتاب سے کوئی غرض اور واسطہ نہیں ہے اور اللہ سے جا کے کبھی ملاقات نہیں ہونی اور خدا نے بالکل نہیں پوچھنا کہ تم نے میری کتاب کا کیا کیا۔ سوء العذاب، اللہ نے کہا ہے بری طرح مار دیں گے ہم انہیں جو ہماری آیتوں سے کترا کر گزرتے تھے۔ کیوں؟ بما کانوا یصدفون، وجہ کیا ہے عذاب کی؟ وجہ بھی یہی بتائی ہے کہ وہ بدلہ ہے اس کترانے کا۔ یہ جو ہماری آیات کی طرف توجہ نہیں تھی، اس کترانے کا بدلہ۔ کہیں دیکھ لیں مذہبی اجتماعات میں عرس ہوتے ہیں، مشائخ کی قبروں پہ جاتے ہیں، 3 دن عرس جاری رہتا ہے، ہوتا ہے نا؟ اجمیر شریف میں، کلیر میں، فلاں جگہ سارا بر صغیر بھرا پڑا ہے۔ کوئی آدمی اگر ان عرسوں کی فہرست مرتب کر لے اور زندگی بھر کوئی کام نہ کرے تو وہ ان مزاروں پہ ہی چلتے چلتے ساری زندگی بسر کر دے۔ آج اس شہر میں فلاں بزرگ ہے، ان کا 3 دن کا عرس ہے، فلاں جگہ 3 دن کا، فلاں جگہ 4 دن کا، فلاں جگہ 5 دن کا۔ جہاں پہ پاکستان میں اسپتال ہے نا، وہ ایسی ہی سمجھ لیں ایسا علاقہ ہے جہاں جیسے آپ کے یہاں شملہ ہے، تو شملہ میں سردی ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، تو گرمیوں میں لوگ جاتے ہیں سیزن گزارنے کے لیے وہاں۔ ہاں، ہمارے ہاں بھی گرمیوں میں بہت لوگ جاتے ہیں سیزن گزارنے کے لیے مری میں۔ تو جتنے بھی عرس ہیں نا اس علاقے میں اولیاء اللہ کے، وہ آتے ہی ہیں جون جولائی میں سارے۔ تو میں نے کئی بار ان لوگوں سے پوچھا جو عرس پہ جاتے ہیں تو اسپتال کی وجہ سے راستے میں رکے، کسی کو بخار کوئی چیز ہو گئی، تو میں نے ان سے کئی بار پوچھا، میں نے کہا یار یہ سارے بزرگان دین آخر جون جولائی اگست میں ہی کیوں ان کی وفات ہوئی تھی؟ اور خاص طور پہ جس زمانے میں بھنگ اگتی ہے نا، میں نے کہا یہ بھنگ کے پودے جب اگتے ہیں تو تم سارے بزرگوں کو اسی زمانے میں اس کے لیے کیوں جاتے؟ تو ہنستے بھی ہیں اور کہتے ہیں جی اس پہ تو کبھی غور نہیں کیا۔ یعنی کہ اس پہ غور کرو کہ آخر یہ سارے بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ سے یہ طے کیا تھا کہ اس زمانے میں مرنا ہے جس زمانے میں ایک تو ٹھنڈک ہو، آرام سے جائیں، گرمی پنجاب کی اور سارے ملک کی گرمی اس سے بچ کے ادھر نکلیں، اور دوسرے اس زمانے میں بھنگ بھی ہو۔ تو میں نے کہا سچ بتانا بھنگ پیتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے جی بس اسی لیے تو جاتے ہیں۔ یہ ہے نا اصل چیز۔ اتنے عرس، ایسی چیزیں، قوالیاں سنو، کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، اور ایک جو کوئی نہیں کرتا وہ یہی کہ قرآن کی تعلیم میں لوگ جمع ہوئے ہیں، انہیں کوئی سمجھائے، کوئی بتائے کہ جا کر یہ پڑھنا قرآن کو، وہی نہیں چاہتے جو سجادہ نشین ہوتے ہیں، باقیوں نے تو کرنا ہی کیا۔ اور اگر قرآن پڑھنے اور پڑھانے لگ جائیں تو پھر یہ ساری یہ حرکتیں ہوں کیسے اور یہ ساری چیزیں چلیں کیسے؟ یہ ہے چیز۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری آیتوں سے قرآن سے کتراتے ہیں بری طرح ہم مار دیں گے انہیں۔ قیامت میں جو پٹائی ہوگی اور ذلت ہوگی تب احساس ہوگا کہ زندگی کہاں گزار کر آئی۔ اسی لیے
اسی لیے وہ آتا ہے نا کہ قبر میں سوال ہوگا فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری یہ بتاؤ، اور سوال یہ بھی ہوگا حشر میں کہ اینا افنا شبابک، جوانی کہاں گزاری یہ بتاؤ۔ پھر اس وقت کیا کہے گا کہ مذہب سے تعلق تھا اور قوالیاں سنتے رہے اور مزاروں پہ جاتے رہے اور یہ خدمت کی ہم نے دین کی، اور جو اصل خدا کی کتاب تھی اسے ایسے پسے پشت ڈالا کہ 17ویں پارے میں آتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اس اپنی امت کی اور کہیں گے کہ اتخذ القرآن مہجورا، اللہ انہوں نے قرآن کو ایسے چھوڑ دیا تھا جیسے یہ بیکار چیز ہے، یہ چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں انہیں بری سزا ملے گی، بری طرح ان کی سزا ملے گی، بہت بری مار انہیں ملے گی وہاں۔ ہل ینظرون، کیا یہ اس کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ ہل ینظرون ما ینظرون، کس چیز کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ ہل ینظرون جو ہے سوالیہ، لیکن اس میں نفی شامل ہے۔ ہل ینظرون کاہے کی راہ دیکھتے ہیں؟ کس چیز کی راہ دیکھتے ہو؟ جیسے کوئی کام پورا ہو جائے اور کوئی بچہ نہیں کرتا نا تو ماں ڈانٹتی ہے، کہتی ہے اب کس چیز کا انتظار ہے، اب کیوں کام نہیں کر رہے، ساری چیزیں پوری ہو گئیں اب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہی ہل ینظرون، کس چیز کا انتظار ہے ابھی نہیں؟ اللہ، کب مانیں گے خدا کی توحید کو، کب اس قرآن کو مانیں گے یہ مکہ والے؟ ان تأتیہم الملائکہ، مگر اسی چیز کا کہ ان کے اوپر فرشتے آ جائیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب موت آئے، یا یہ کہ اللہ کے فرشتے آ جائیں موت لے کے، یا یہ کہ اللہ کا عذاب آ جائے؟ کیا اس چیز کا تمہیں انتظار ہے کہ خدا کے فرشتے ایسے آ جائیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر عذاب آیا تھا؟ اور اس کی مثالیں آگے سورہ اعراف میں آ رہی، کیا اس بات کے منتظر ہیں؟ او یاتی، یا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ او یاتی یا ربو کا، کہ آپ کا پروردگار آ جائے؟ یہ اب اللہ کا آنا کیا ہے؟ کچھ حضرات نے تو کہا ہے کہ او یاتی یا امر ربک، کہ تیرے پروردگار کا حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، خدا کا عذاب، اس کا قہر تم پہ نازل ہو، تب مانو گے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مفسرین کہتے ہیں بالکل حقیقی معنی میں ہے کہ تمہارا پروردگار آ جائے، یعنی حشر کا میدان قائم ہو جائے اور اللہ آ جائے حساب لینے کے لیے۔ یہ اللہ تعالی کا آنا جانا، اس کا نازل ہونا، یہ جتنی حرکات قرآن میں اور حدیث میں آئی ہیں نا، ان سب کے متعلق اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات حرکت سے بہت بلند و بالا ہے، منزہ ہے، پاک ہے، اس کا آنا جانا، اس کا نازل ہونا، اس کا اس آسمانی دنیا پہ آنا، یہ سب چیزیں حق ہیں، اور اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، بس ہمیں نہیں معلوم۔ سلامتی کی راہ ہے بس، جتنی بھی ایسی احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، رات کے آخری حصے میں اپنے بندوں کی سنتا ہے، یا جس لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے، اور وہ اس کی طلاق پہ خدا اس سے آتا ہے، اس کی اس فریاد کو سنتا ہے اور کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جن میں آیا، جیسے یہاں آ گیا کہ یاتی یا ربو کا، تیرا پروردگار آ جائے، یہ سارا آنا جانا، اس میں حرکتیں نہیں ہیں، یہ گمراہی کی چیز ہے کہ یہ حرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ باللہ کسی کرسی یا عرش پہ ہے اور وہ نیچے آتا ہے پھر اوپر جاتا ہے، یہ افعال بلا کم و کیف، بس ہمیں کچھ کیفیت اس کی پتہ نہیں ہے، اللہ ہی ان چیزوں کو جانتا ہے۔ اس لیے یہ خدا کی صفات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی بحث میں بغیر ضرورت کے نہیں پڑھنا چاہیے، بس ایسے ہی ہے جسے اللہ نے بیان کر۔ اور اس لیے یہ بات بھی خیال میں رکھنی چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں دمشق میں نماز پڑھائی جمعے، اور شیخ اپنے منبر سے وہ پاؤں نیچے انہوں نے رکھا
اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کا آنا ایسے ہے جیسے میں اس درجے سے نیچے کے درجے میں آ رہا ہوں. یہ بات نقل کی ہے بڑے آدمی نے، لیکن ہے یہ سب جھوٹ. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ جب میں وہاں پہنچا تو شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ کہہ رہے تھے، اور اس طرح وہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں اترے، اور انہوں نے یہ کہا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس زمانے میں ابن بطوطہ وہاں پہنچے ہیں اس زمانے میں تو شیخ کو جیل ہو چکی تھی، حکومت وقت نے جیل میں ڈال دیا تھا، وہ اس زمانے میں تھے ہی نہیں. یہ ابن بطوطہ کے سفر نامے میں بعد میں جو اضافے اور یہ چیزیں ہوئی ہیں ان کے متعلق ہے، یا یہ کہ ابن بطوطہ نے کسی اور کو دیکھا ہے اور وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں چند ایک چیزیں ایسی کہی ہیں، لکھی ہیں جو حقیقت میں اس وقت نہیں تھی. مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ وہ شیخ کبیر فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی، حالانکہ حضرت کا انتقال پہلے ہو چکا تھا. ابن بطوطہ جس مسجد میں گئے ہیں وہ ابھی تک ہے، اور وہ شیخ کے پوتے تھے جن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. شیخ سے ملاقات